یہ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوا ہے، اور یہاں قابلیت کو نہیں بلکہ دل کو دیکھا جا رہا ہے، محبت کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو کشش آپ کو یہاں لے کے آئی ہے، اس کا اجر ہی کچھ اور ہے، یہ عبادت ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ محبت رسول عبادت سے کم نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے، کہ جہاں جذبہ دیکھا جا رہا ہے، الفاظ نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو عرب آیا، دیہات کا رہنے والا، جو بالکل ان پڑھ تھا، اس کا حافظہ بھی اتنا نہیں تھا کہ کسی بات کو یاد رکھ سکے، لیکن جب سنا کہ خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ مجھے جنت کا پروانہ عطا کریں۔ کچھ ایسا انکسار تھا، عجز تھا، کہ سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھنے لگا کہ بتائیے کہ میں کون سا عمل کروں جس کی بنا پر میں جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ چہرے کو دیکھا حضور نے، اتنا کہا کہ 2 جملے تو یاد رکھ سکتا ہے تو۔ کہا کہ وہ کون سے؟ کہا کہ اتنا کہہ دے کہ انا العبد و انت المعبود، تو معبود ہے میں عبد ہوں۔ اب یہ بزم سے چلا، بڑا خوش ہو کے گیا کہ اتنا کہنے پر مجھے جنت مل جائے گی۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کو تجسس ہوا کہ دیکھے تو صحیح اس میں کون سی خوبی ہے جو جس کی جنت کی ضمانت حضور نے دی ہے۔ جب جا کے دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور کہا کیا گیا تھا۔ بجائے یہ کہنے کہ انت المعبود و انا العبد، یہ کہہ رہا ہے کہ انت العبد و انا المعبود، تو عبد ہے اور میں معبود ہوں۔ حضور کی خدمت میں آ کے کہا، ماجرا بیان کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے کہنے پہ نہ جاؤ، اس کے الفاظ پہ نہ جاؤ، اس کے دل سے ہم واقف ہیں، ہماری محبت رکھا ہوا ہے۔ اب الفاظ یہاں کام نہیں آئیں گے بلکہ محبت کام میں آئے گی۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس نام میں جو خصوصیت رکھی ہے کہ کسی کافر کے زبان پر یہ آ جاتا ہے تو وہ کافر نجاست سے طہارت کی طرف آ جاتا ہے۔ شریعت نے بہت سے نجاسات کے طہارت کے طریقے بہت بتائے ہیں۔ غسل واجب ہے، غسل مستحب بھی ہے کہ جہاں انسان پاک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کافر کو پاک کرنے کے لیے 7 سمندر بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ اب ایسے کافر کو جس کو 7 سمندر پاک نہ کریں، جب نام محمد زبان پر آ گیا تو اب آپ کا بھائی ہو گیا، وہ آپ میں بیٹھنے کے لائق ہو گیا، آپ سے مناکحت ہو سکتی ہے، آپ اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہ جہاں پروردگار عالم نے، اللہ نے فخر و مباحات کیا جس کو بنا کر، کہ ایسی تصویر بنائی، ایسا شاہکار بنایا کہ مشیت جھومنے لگی اور کہنے لگا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی برکت والا ہے وہ پروردگار جو خالقین کا احسن خلق کرنے والا ہے۔ کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے لیے کہا حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اے محمد تمہیں خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے کہ غرض خلقت کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ پہچانا جائے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ صفات ہیں، اور صفات زائد بر ذات نہیں ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے۔ جتنے نام صفات آپ کو یاد آتے جائیں تو اب سوچئے کہ یہ صفات آگے چل کے نہیں آئے، بلکہ پہلے ہی سے یہ صفات پروردگار عالم میں موجود ہے۔ جب سے ہے وہ حی ہے، جب سے ہے وہ قیوم ہے، جب سے ہے وہ مرید ہے، جب سے ہے وہ حنان ہے، منان ہے،
یہ سارے صفات جتنے بھی رسول اکرم نے بتلائے ہیں کہ پروردگار عالم کے جو صفات ہیں وہ شروع ہی سے بعد میں نہیں آئے. لیکن نام اگر کسی کا نہ ہو، نام ہو اگر کسی کا اور پہچانا نہیں جاتا ہو، تو بتائیے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کی کسی کو خبر نہیں تھی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نام تو اس کا تھا لیکن پکارنے والا کوئی نہیں تھا. جب پکارنے والا کوئی نہیں تھا تو اس کے نام سے کوئی واقف بھی نہیں ہو سکتا تھا. اب سوچئے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے رسول عربی کو اس لیے کہ وہ پہچانا جائے، یعنی وہ رازق تھا، کوئی رزق لینے والا نہیں تھا جو اس کا نام بتائے کہ یہ رازق ہے. وہ معبود پہلے ہی سے تھا لیکن کوئی عبد نہیں تھا. جب انہوں نے عبادت کی تو اس کا نام معبود معلوم ہوا. اسی طرح وہ مسجود تھا، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا. جب سجدہ کرنے والا آ گیا سجدہ کیا تو وہ مسجود کہلایا. یعنی نام اسی وقت پہچانے جائیں گے جب کوئی پکارنے والا ہو. تو حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تو تھا لیکن پہچانا نہیں جاتا تھا. اپنی معرفت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا تاکہ وہ پہچانا جائے. کہ جہاں پر کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے مقرر سے سماعت فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی عبادتوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے، لیکن اتنا بتائیے کہ اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے، خود عبادت نہیں کرتا ہے. اللہ ذکر کا حکم دیتا ہے، خود ذکر نہیں کرتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ذکر میں شریک نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی اکرم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو جو درود بھیجنے کا حق ہے. تو یہاں پر یہ امر ہے، یہ حکم الہی ہے. صلو جہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ صلوات بھیجو، یہ حکم الہی ہے. علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے کہ درود نام جب بھی آئے گا حضور کا درود بھیجا جائے. اب درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جہاں پروردگار عالم نے حکم دیا اس کی پابجائی میں آپ درود بھیج رہے ہیں. لیکن علماء نے بتلایا کہ محمد کا نام جب آئے تو درود بھیجو. آپ تو درود بھیج کے خاموش ہو گئے. اب وہ وجوب کون ادا کرے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا ہے. جہاں نام محمد پہ آپ درود کو ختم کریں گے وہاں سے گروہ در گروہ ملائکہ درود بھیجتے رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کار خیر کرنے والا جیسے اس جشن کی بنا کیا، جب تک یہ جشن ہوتا رہے گا بنا کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا جائے گا. اسی طرح سے آپ نے بنیاد ڈالی ہے ایک درود کی اور درود ختم ہو رہا ہے محمد پر. اب جب محمد پر ختم ہوا تو وہاں سے ملائکہ نے شروع کیا، ایک گروہ نے ختم کیا تو دوسرے نے شروع کیا. قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا اور بنا ڈالنے والے کو اس کا اجر ملتا جائے گا. تو کتنی برکت ہے اس نام میں کہ آپ کو عبادت کی اعلیٰ منزل تک یہ درود پہنچا رہا ہے. پھر یہ منزل ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ پروردگار عالم نے آپ کی حیثیت بتائی کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پروردگار عالم نے سارے عالمین کے لیے، ایک عالم کا ہم کو پتہ نہیں ہے. جہاں عالمین کہا گیا تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا وہ پروردگار ہے، اس کی تعریف آپ کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے. وہاں بھی عالمین ہے، یہاں بھی عالمین ہے. کہ جہاں پروردگار عالم کی ربوبیت کی آپ تعریف کرتے ہیں اسی مقام پر سرکار ختمی مرتبت کی رحمت کی بھی تعریف آپ کرتے ہیں. اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے ان کی عبادتوں کی بنا پر، ان کے اس معرفت کی بنا پر جو لوگوں کو معرفت کروائی پروردگار عالم کی، اپنا حبیب بنایا اور کہا کہ تو صحیح تم میرا ذکر کر رہے ہو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں تمہاری نبوت کا نام آئے گا.
جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا. لیکن یہ منزل ہے کہ یہ عبد ہیں وہ معبود ہے، ان کی طرف سے معرفت ہو رہی ہے بنا عرف اللہ، کہ ہماری طرف سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے بنا عبد اللہ، ہماری طرف سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا سوائے ختمی مرتبت کے، کہ جس کی بنا پر ان کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہے، ان کے عبادتوں کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادتیں سیکھی ہے. جس منزل پر آ کر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ان کا نام نامی جو رکھا ہے محمد رکھا، یہ حمد سے ہے. جہاں حمد سے محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، مادہ روٹ ورڈ ہے حمد، جس بنا پر محمد کہلائے. محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، محمود یعنی تعریف کیا ہوا. لیکن محمد میں شدت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. تب آپ سوچئے کہ جہاں نام محمد ہے تو یہ نام جس سے تعریف کی گئی، اس لیے کہ کائنات کا خطہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی ربوبیت نہ ہو، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. طوعاً و کرہن صحیح اسی کا سجدہ ہوتا ہے، طوعاً و کرہن صحیح، لیکن اسی کی بندگی ہوتی ہے. آپ کے نبضیں، آپ کی سانسیں بھیک مانگتی ہیں اس کی عبدیت کی، اس کی بندگی کی بھیک مانگتی ہیں. پروردگار عالم نے ان کو جو خلق فرمایا ہے تو تعریف کر کے بتایا کہ محمد ہیں یہ اور میں محمود ہوں. محمود وہ کہ جس کی تعریف کی جائے. اب سوچئے کہ تعریف کون کر رہا ہے؟ جتنی شخصیت بلند ہوتی جائے گی اتنی تعریف سند بنتی جائے گی. یہاں ابھی بھی نعت خوان حضرات نعت پڑھ رہے تھے، لوگ جھوم جھوم کر تعریف کر رہے تھے. اب آپ بتائیے کہ تعریف کس کی ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ بہترین شعر کہے. ہاں بہترین شعر کی تعریف تو ہوئی، لیکن شعر کہنے والے کے بارے میں کچھ نہیں کہا. یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں سے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہا. تعریف کی ہے اشعار کی ہے. تو آپ کہیں گے کہ سایہ جہاں رکھتے آپ قدم رکھتے ہیں، سایہ اگر آیا تو قدم پر آئے گا، قدم کے نیچے نہیں آئے گا. پانی پر آ جائے تو موجوں پہ آ جائے گا، ڈوبے گا نہیں. آگ میں آئے گا تو سایہ جلے گا نہیں. ایسی منزل پر جب آپ سائے پر دشمنی کی بنا پر کوشش کرتے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، آج دنیا میں اس طرح کی گستاخی کی جا رہی ہے، تو یاد رکھو تمہاری گستاخی کرنے سے گستاخی ہو نہیں سکتی. ارے جس کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا عکس بھی نہیں ہوتا، تو تم کارٹون بنا کے کیا کر لو گے؟ ایسے عالم میں ادب ملحوظ رکھا ہے سرکار ختمی مرتبت کا، لیکن رحمت کا سایہ سارے دنیا پر سایہ فگن ہے کہ جہاں جو بھی منسوب ہو گیا وہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر لیا. جہاں پر محبت ہی محبت ہے، جہاں محبت آتی ہے تو کمالات کی بنا پر آتی ہے. اس سے افضل ترین کسی کو خلق ہی نہیں کیا پروردگار عالم نے، ان کمالات کی بنا پر محبت ہے. جب محبت آ جاتی ہے تو جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ کتنا بھی اگر آپ انکار کرو گے اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا کہ کمال ان میں ہے. اور جو آنے والے ہیں وہ واپس پلٹ کے جا نہیں سکتے. جب جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے. صلح حدیبیہ میں یہی ہوا تھا کہ ہمارا آدمی اگر ادھر پکڑا جائے تو اپنے پاس ہی رکھ لو، اگر ہماری طرف آ جائے تو ہم چھوڑ دیں گے. تو ہماری طرف جو آ رہا ہے وہ کفر لے کے آ رہا ہے، ہمارا جو وہاں جا رہا ہے وہ جا کے دین پھیلائے گا. تو ہمیں ایسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو پلٹ کے جائیں. پلٹ کے جانے والا یعنی یہ ہے کہ محبت نہیں کرتا، وہ کمالات کا اعتراف نہیں کرتا ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں. اب آپ بتائیے کہ اتنی جو آبادی بڑی ہے، 11 ہجری میں کیا آبادی تھی، کیا آبادی تھی. اب آپ سوچئے کہ رسول اکرم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اکرم ہیں یا تھے. اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے کہہ رہے ہیں، تھا نہیں کہہ رہے ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں.
جب ہیں تو ان سے پلٹ کے جانے کا سوال ہی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں. فَعَمَلُوا فَسِيَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ بھی عمل کو آپ کے دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وہ شاہد ہے، گواہ ہیں، ہر نبی کے گواہ ہیں، آدم کے بھی گواہ ہیں، نوح کے بھی گواہ ہیں، ابراہیم کے بھی گواہ ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے بھی گواہ ہیں، ہر نبی کے گواہ ہیں. اس لیے کہ ہر نبی ان کے سامنے خلق ہوا ہے. ان کی محبت پر نبوت انبیاء کو دی گئی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ سرکار ختم مرتبت کے اس جلالت کے وہ جذبے میں کہ جہاں پسینے سے یعنی ارخریز ہو گئی تھی، پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، تو یہاں سے آدم پیدا ہوئے، نوح پیدا ہوئے، ابراہیم و عیسیٰ اسماعیل پیدا ہوئے، موسیٰ و عیسیٰ پیدا ہوئے، 1,24,000 انبیاء. پسینے کے قطروں کا نام ہے. یہ نور مجسم ہے. یہ نور مجسم ہے جس منزل پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ بشریت کے لباس میں بھیجا گیا ہے. کس طرح بھیجا گیا؟ آپ پر وہ ایک نہیں ہے بلکہ سراجم منیرہ. اگر آپ کے پاس مٹی کا دیا ہے تو وہ سراج منیر بن کے آئے ہیں. نور ہی نور کی منزل ہے. اور نور کی جلالت کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ جو قرآن کی جلالت ہے وہی نور کی جلالت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر تم یہ دیکھتے کہ قرآن کی کیا جلالت ہے، اگر کسی پہاڑی پر ہم نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ جلالت قرآنی سے پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی. اب پھر قرآن کی عظمت ہے تو قرآن کو کہاں بھیجا ہے؟ وَنَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، ہم نے روح الامین کو تمہارے قلب پر بھیجا ہے. یعنی جو طاقت پہاڑی میں نہیں ہے جلالت برداشت کرنے کی، وہ قلب رسول میں ہے. اور کس طرح بھیجا ہے؟ قلب رسول میں. تو اتنی طاہر کتاب ہے، آپ لاکھ جلاتے جائیں تعریف کیا ہو رہی ہے قرآن کی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. یہ کرامتوں والا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، غیر مطہر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہاں تک غیر مطہر پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اب سوچئے کہ قلب رسول کی کیا جلالت ہے. اور پھر آخر میں یہ عرض کروں کہ بنائے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا ہے اور بھیجے سب سے آخر میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جلسے میں آئے، پہلے سے انتظامات ہوئے، اس کے بعد مقررین آئے، سامعین آئے، بزم سج گئی، عبادت شروع ہو گئی. لیکن وہاں بتائیے کہ جب بھیجا گیا اس وقت انا ارسلنا کا اللہ نے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. تو سب سے آخر میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ وہ بھی روشنی رکھتے تھے، وہ بھی نورانی مخلوق تھے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ نور ان کا کافی تھا. لیکن زمانہ ترقی کرنے کے بعد انتہائی